کیا آپ نے زندگی میں کبھی کسی چیز کا بھرم رکھا ہے یا پھر کسی نے آپ کا بھرم رکھا ہو؟ نہیں؟ تو چلیں آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتی ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ زندگی میں کسی کا بھرم رکھنا کتنا ضروری ہے، چاہے پھر وہ کوئی آپ کا بھرم رکھے یا آپ کسی کا بھرم رکھیں، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ واقعہ ایک گاؤں کا واقعہ ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ تو ایک دن ایک بہت بڑی گاڑی آ کے اس گھر کے سامنے رکی، تو لوگ بہت حیران ہوئے کہ آخر اس گاڑی کا مالک کون ہے یا پھر یہ اس گھر کے سامنے آ کے کیوں رکی۔ تو بہت زیادہ جانچ پڑتال کے بعد پتہ چلا کہ اس گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، وقار احمد کے نام سے، لیکن اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کی جو بیگم تھی تو وہ اس بچے کا واحد سہارا تھی۔ لوگ غریب تھے، وہ دانے بھون کے ان کو بیچا کرتی اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی۔ تو جس نے یہ واقعہ بیان کیا وہ یہ بتاتا کہ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ وہ اپنا نام بتا رہا اور وقار احمد کا نام بتاتا کہ ہم لوگ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ تو ماسٹر جی جو تھے وہ اکثر اس کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ہر وقت یہ کہتا کہ صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ٹیچر میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ٹیچر اس کو کہتا کہ جاؤ حکیم کے پاس جا کے دوائی لو اور جلدی سے ٹھیک ہو کے آ جاؤ۔ اب کسی کو کیا پتا کہ وہ تو اس کے پیٹ میں تو بھوک کی وجہ سے درد رہتا تھا۔ تو کہتا ایک دن میں نے اپنا لنچ باکس کھولا تو اس میں اچار کے ساتھ میں ایک پراٹھا لے کے آیا تھا۔ تو اس بچے نے میری طرف دیکھا، روٹی کی طرف دیکھا اور پھر منہ سائڈ پہ کر لیا۔ کہتا اس کی نظروں سے ہی میں نے پہچان لیا کہ اس کو تو بھوک لگی ہے۔ کہتا میں نے فوراً سے وہ جو لنچ تھا اس کے سامنے رکھا اور اس کو کہا کہ چلو کھاؤ۔ اب وہ شرما رہا تھا، وہ نہیں کھانا چاہ رہا تھا۔ کہتا کہ میں نے اس سے زبردستی کی کہ تم میرے ساتھ لنچ کیا کرو گے۔ تو کہتا میں نے اس کو بہت زیادہ منایا تب جا کے وہ راضی ہوا اور اس نے میرے ساتھ کھانا کھایا۔ کہتا میں نے اس کو باتوں میں لگائے رکھا اور میں ایک نی والا لیتا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھائے۔ اور میں جیسے ہی گھر پہنچتا تو میں ابھی دروازے میں انٹر ہی ہوتا تو میں اپنی والدہ سے کہتا کہ اماں مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، آپ میرے لیے کھانا لے آئیں۔ تو اماں کچھ دنوں بعد وہ حیران ہوئی، انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ ڈیلی لنچ باکس لے کے جاتے ہو ساتھ، تو پھر بھی آپ کو اتنی زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے؟ تو کہتا میں خاموش ہو جاتا۔ کافی دنوں بعد اماں نے جب دوبارہ پوچھا تو پھر میں نے انہیں بتا دیا کہ اس طرح سے ایسے ہوا ہے۔ تو اس دن کے بعد سے اماں نے جو پراٹھا تھا اس میں جو وہ دیسی گھی یا مکھن لگا کے دیتی تھی اس کی مقدار انہوں نے اور زیادہ بڑھا دی، بغیر کسی جانچ کے، بغیر کسی جانچ پڑتال کے کہ اس کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ میں 2 پراٹھے لے کے آتا ہوں، بلکہ انہوں نے ایک ہی پراٹھے کو اتنا زیادہ اس میں آئل گھی وغیرہ ڈال کے دیتی کہ وہ ایک آدھا کھانے سے ہی انسان کا پیٹ بھر جاتا۔ تو اس طرح سے اماں اس کے لیے ڈیلی کھانا دیا کرتی تھیں اور ہم اس کو احساس دلائے بغیر اس کے لیے وہ کھانا لے کے جانے لگے۔ اس شخص نے بتایا کہ ایسے کچھ وقت تک چلتا رہا، پھر میری والدہ ان کے گھر جانے لگیں اور بہانے سے اس کی والدہ کو جا کے کہتی کہ دیکھو یہ ساگ چکھ کے بتاؤ کیسے بنا ہے۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کا ایک وقت کا کھانا اس طرح سے نکل جائے لیکن انہیں اس بات کا احساس تک نہ ہو۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ جو وقار تھا اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تو کہتی کہ پھر اماں نے وہاں پہ ہماری کوئی رشتہ دار تھی، اس کی اماں کو ادھر کام پہ لگوا دیا، اس طرح وقار بھی ان کے ساتھ چلا گیا اور پھر ہمارا ان سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اور وہاں جا کے پھر وقار نے پڑھائی کی اور اس کی اماں گھروں میں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہیں۔ تو اس کے بعد ہمارا جو رابطہ ہے وہ ان سے بالکل ختم ہو گیا۔ تو وہ شخص بتانے لگا کہ کل وقار آیا تھا، اب وہ ابراڈ میں پڑھتا ہے، واپس آتے ہی وہ مجھ سے ملنے آیا ہے، پڑھ لکھ کر وہ بہت بڑا افسر بن گیا ہے، مجھے لینے آیا ہے کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہارے کاغذات بنواتا ہوں اور تمہیں بھی اپنے ساتھ ابراڈ لے کے جاتا ہوں۔
اور وہ چاہتا ہے کہ ادھر میری اماں کے نام پر لنگر کھولے، وہ لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، وہ غریبوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے حیران ہو کر وقار سے پوچھا کہ لوگ اسکول بنواتے ہیں، اسپتال بنواتے ہیں، تم لنگر خانہ کیوں کھولنا چاہتے ہو، اور وہ بھی اماں کے نام پہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھوک بڑی ظالم چیز ہے، چور ڈاکو بنا دیتی ہے، خالی پیٹ پڑھائی نہیں ہوتی، پیٹ جب بھرا ہوتا ہے نا تو انسان کو سکون آتا ہے، اور سارے آنکھیں پڑھنے والے نہیں ہوتے، اور نہ ہی تمہاری طرح بھرم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ پھر کہنے لگا آج ایک بات بتاؤں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں بتاؤ۔ کہنے لگا کہ میں سب جانتا ہوں کہ تم کس طرح سے مجھے باتوں میں لگا دیتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ کھانا کھاؤں۔ کہتا کہ چند دنوں کے بعد جب پراٹھے کے جو بل ہوتے ہیں وہ بڑھ گئے تھے اور مکھن بھی زیادہ ہو گیا تھا تو آدھا پراٹھا کھا کے میرا پیٹ بھر جاتا تھا۔ تو کہنے لگا کہ تمہاری اماں کو ہم دونوں میں سے کسی کا بھی بھوکا رہنا منظور نہیں تھا۔ پھر وہ اتنا زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ تو کہتا کہ یہاں پہ بھی اماں بازی لے گئی۔ کہتا کہ میں بھی اس سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر وقار اور میری دوستی اتنی زیادہ پکی تھی، بھرم کی دنیا پر قائم ہونے والے رشتے کبھی بھی نہیں ٹوٹا کرتے۔ اس لڑکے کا نام فیکا تھا، تو وہ فیکا کہہ رہا تھا کہ مجھے اماں کی وہ بات آج بھی یاد ہے۔ اس نے کہا تھا ممتا تو وکھڑی وکھڑی نہیں ہوتی فیکے، مائیں وکھو وکھ ہوئیں تو کیا ہوا، بھرم ہی تو ہیں جو رشتے اور دوستیاں قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کا بھرم نہیں ٹوٹنے دینا چاہیے۔ انسان کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ کو کسی کا بھرم نہیں توڑنا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ پہ کوئی امید رکھی ہے، اگر کسی نے آپ سے کوئی آس رکھی ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے آپ اس امید پہ پورا اتریں، آپ اس آس پہ پورا اتریں، آپ اس کی ہیلپ کریں، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کا وہ جو بھرم ہے وہ نہیں ٹوٹنے دیں، کیونکہ جب انسان کا بھرم ٹوٹتا ہے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی تحریر کے ساتھ اور ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔